السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات محترم، پچھلے اتوار کو جو ہے پیچھے اتوار گزری ہے، آپ کے سامنے میں نے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اس آیت کے متعلق چند باتیں بیان کی تھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیوی اور اولاد کو دشمن کیوں کہا ہے۔ تو ایک بھائی نے، کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں میری اور دروس میرے اسباق جو ہیں وہ یوٹیوب فیس بک پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ، تو ایک دو بھائیوں کے میسیج آئے تھے کہ آپ صاحب آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ دشمن کیوں کہا ہے قرآن مجید میں، تو اس سب چیزوں کو درست کیسے کیا جائے، اپنے گھر کو جنت کس طرح بنایا جائے، اس کے کچھ پوائنٹس ہمیں بتائیں۔ تو وقت کی قلت ہے، تو اس لیے میں چند باتیں جو مین ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کن اعمال سے ہم اپنے گھروں کو لڑائیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے، یہ حدیث بھی ہے اور دو ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں۔ میں جب تقریباً پہلے دفعہ جو میں نے موبائل استعمال کرنا شروع کیا تھا، تو تب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے ایک کلاس بنائی ہے جس میں شیطان سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا شیطان جو ہے وہ روز ان کی اٹینڈنس لگاتا ہے، اور اٹینڈنس لگانے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کون کون سا کام کیا۔ پہلا شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے ایک لڑکے سے جھوٹ بلوایا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کام کیا۔ دوسرے والے سے پوچھا کہ تم نے آج کون سا کام کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک لڑکے کو فلم دکھائی، کہتا ٹھیک ہے تم نے بھی اچھا کام کیا، ان حساب سے ان کو پوائنٹس دیتا ہے۔ تیسرے سے پوچھتا تم نے کیا کیا، کہتا کہ میں نے آج 2 لڑکا لڑکی کو ملوایا، کہتا ٹھیک ہے تمہارے اتنے پوائنٹس۔ چوتھے شیطان سے پوچھا تم نے آج کیا کیا، وہ کہتا کہ میں نے آج میاں بیوی کو لڑوایا۔ تو وہ اس کو بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور اس کو ایوارڈ دیتا ہے کس چیز کا؟ شیطان آف دا ایئر کا، یعنی کہ اس سال کا جو کامیاب شیطان ہے وہ یہ۔ تو شیطان کی جتنا وہ خوش 2 میاں بیوی کو لڑوا کے ہوتا ہے، اتنا وہ کوئی کام کرنے میں خوش نہیں ہوتا۔ اور یہ جو رشتہ ہے سب سے نازک ترین دیکھا جائے اور سب سے قائم دائم رشتہ 2 طریقوں سے، اگر اس میں یقین اور خاص طور پہ پختگی، اور تیسری چیز جو ہے کہ صرف اور صرف اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا خاوند یا مرد اس بات پہ یقین رکھے کہ میری بیوی یہ کام نہیں کر سکتی، اور چوتھا کہ کبھی بھی کسی کی بات سن کر فوراً ریئیکٹ نہ کریں، کسی کی بات سن کے فوراً ریئیکٹ نہ کریں، سب سے پہلے اس سے جا کے پوچھیں کہ میں نے ایسے سنا ہے، کیا ایسے ہوا ہے؟ اگر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہوا ہے یا میرے سے غلطی ہوگی دوبارہ نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے کہا نہیں ہوا تو آپ اسی وقت کہنا کہ ٹھیک ہے نہیں ہوا، اس کو جان بوجھ کے بار بار کہنا کہ نہیں میں نے سنا ہے تو لازم ہوا ہوگا، یہ آپ کے رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو شک ہے، یہ شک ہمارے رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ اور ایک خاص طور پر اکثر میرے والدین یہ بات کہتے ہیں، اور آپ کو بھی میں بتانے لگا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو اپنے دل میں اس کو رات نہیں گزرنے دینی،
کوئی بھی بات آپ کے دل میں ہے، بیوی کے معاملے میں ہے، ماں کے معاملے میں ہے، باپ کے معاملے میں ہے، یا عورت جو ہے وہ اپنے ساس کے بارے میں رکھتی ہیں یا سسر کے بارے میں رکھتی ہیں، خاوند کے بارے میں رکھتی ہے، اس بات کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ہی رات نہ گزرنے دے۔ اگر وہ بات رات گزر گئی تو صبح تک وہ ایک زہر بن جاتا ہے، اندر ہی اندر وہ ایک زہر بن جاتا ہے، اور جو صبح ایک غصے کی شکل میں یا ایک ناراضگی کی شکل میں یا تو ایک سمجھ لیں کہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ جتنا مرضی کوشش کرنے کو انسان آپ کو اچھا لگتا ہی نہیں۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ جو بھی بات ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ کے دل میں آ گئی ہے، اس کو رات گزرنے سے پہلے، بلکہ رات کو لیٹنے سے پہلے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے اس کو اپنے جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی شکوہ ہے یا کوئی مسئلہ بنا ہے، اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر لیں۔ آپ بات کر لیں گے، آپ کی رات بھی سکون سے گزرے گی۔ آپ اس سے بات کر لیں گے، آپ کی رات بھی آرام سے سکون سے گزرے گی، اور آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں رہے گی، اور رشتہ وہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یہ چند پوائنٹس جو ہیں یہ ہمیں خاص طور پر نمبر 1 میں نے بتایا کہ یقین یہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے ایک دوسرے پر، جس طرح مرضی کی بات ہو، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، خاوند کا بیوی پر، بچوں کا والدین پر، یہ جو رشتہ ہے اور یہ جو یقین ہے یہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین پختہ ہے تو کوئی کس طرح کی بھی بات کرتا رہے ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس یقین میں ذرا سا بھی اس باغیچے میں شک کا پودا لگ گیا تو سارا کا سارا باغیچہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چند پوائنٹس جو ہیں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور اس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی دل میں بات ہو اس کو رات نہیں گزرنے دینی، اس کو رات لیٹنے سے پہلے جو ہے اس کو سارا کریکشن جو ہے وہ اس کی کر کے سوئیں، جو آپ کے دل میں بات ہے اس کو کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی آرام سکون سے سوئیں گے۔ ان کو نہیں پتہ، یعنی کہ جس کے متعلق بھی آپ کے دل میں بات ہے ان کو نہیں پتہ کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے یا آپ کون سی بات دل میں رکھ کے سو رہے ہیں۔ ہم اندر خود بخود کرتے رہیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو اسی لیے اس بات کو سب سے پہلے جو ہے وہ خود کلیئر کر لیں تاکہ باقی معاملات بھی درست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اس طریقے سے جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ سوال کیا تھا کہ جنت کس طرح بن سکتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جنت بن سکتے ہیں ہمارے گھر، کہ ہمارے جو یقین ہیں وہ پختہ رہیں اور ہم اپنی باتوں کو جلدی کلیئر کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے باقی معاملات بھی ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔